ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ بلاول کے پاس 198 کنچے جمع ہیں، اس نے پھر 44 کنچے اور خرید لیے۔ 1 سال بعد اس کا یہ شوق پورا ہو گیا اور اس نے اپنی کلاس کے 31 بچوں میں یہ کنچے برابر بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً ہر بچے کو کتنے کنچے ملیں گے؟ تو یہ ہے سوال۔ اب اس سوال میں سب سے ضروری بات کیا ہے؟ جو یہ جملہ لکھا ہوا ہے تقریباً ہر بچے کو کتنے کنچے ملیں گے، اس میں تقریباً لکھا ہوا ہے، یہ تقریباً۔ اور تقریباً کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سہولت کے حساب سے ان نمبروں کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ 198 کنچے جو بلاول کے پاس تھے، اس کو ہم اپنی سہولت کے حساب سے 200 کر دیتے ہیں، کیونکہ 200 کے آس پاس حساب کتاب کرنا بڑا آسان رہے گا۔ ٹھیک ویسے ہی یہ 44 کنچے جو ہیں اس کو ہم 40 کر دیتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے 198 کو تقریباً 200 سمجھ لیا، اسی طریقے سے ہم نے اس 44 کو 40 کر دیا، مطلب 44 کے آگے پیچھے 50 ہے آگے اور 40 ہے پیچھے۔ اب 44 40 کے زیادہ قریب ہے، اسی طریقے سے 198 جو ہے وہ 200 کے زیادہ قریب ہے بنسبت 190 کے۔ تو اب بجائے ان دو کو جمع کرنے کے ہم 200 اور 40 کو جمع کریں گے، یہ ہمیں بتا دے گا کہ تقریباً کتنے کنچے تھے اس کے پاس۔ تو تقریباً 240 کنچے تھے۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی کلاس میں 31 بچوں میں یہ کنچے برابر بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ تو اب ان 31 بچوں کے بجائے ہم اس کو 30 بچے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہم نے تھوڑا سا بدل دیا اپنی سہولت کے حساب سے۔ تو اگر بانٹنے کی بات ہو رہی ہے تو بانٹنے میں ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تو 240 ہمیں تقسیم کرنا ہے 30 سے، تو اس کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ 0 0 کو ہم کاٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ دونوں جگہ برابر ہے۔ اس کے بعد 3 جو ہے وہ 24 میں جاتا ہے پورے 8 مرتبہ، تو یعنی کہ ہمارا جواب آ گیا 8۔ ہر بچے کو تقریباً 8 کنچے ملے۔ جی اب ہم چاہتے تو ہم اس کو جو نمبر دیے ہوئے اسی کے حساب سے لے کے چلتے، 198 44 اور 31، لیکن انہوں نے کیونکہ ہمیں یہ سہولت دے دی تقریباً کہتے ہوئے، تو ہم نے تقریباً ہی جواب نکالا۔